السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب نمبر 4، تالیف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ریاضت اور خواہشات نفسانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان الہی ہے، ہر نفس یہ دیکھی کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہے۔ لہٰذا تیرے نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کے پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ تفسیر ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزاری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور ان پر تفکر کرے، قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے۔ نفس کے خواہشوں کی پیروی نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گویا بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اخلاص یعنی خلوص دل سے اللہ کی عبادت کیجیے۔ حضرت ملک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا۔ جب جناب ملک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے بدلے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور مدنی حضرت ملک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر جناب ملک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لے تو اس خدمت کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میرا مالک مجھے آزاد کر دے گا۔ آپ نے جواب دیا، میں اس میں تیرے لیے آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ زندگی کی آخری گھڑی میں صبر۔ حضرت ملک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ ایک گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں دودھ اور شہد شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم نے تمام چیزیں لے کر حاضر کی۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال لگاتار صبر کیا ہے، اب زندگی کی آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں یعنی انبیاء، المرسلین، اولیاء کاملین، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا
وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے جھنڈ پر ایک ایسے جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف سے انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا یعنی مٹا دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے ضمیر یعنی قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ جناب یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت اور بندگی کر کے مقابلہ کرو۔ ریاضت، شب بیداری، راتوں کو جاگنا، قلیل گفتگو، کم بولنا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، کم کھانے کا نام اور کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ کم بولنے سے انسان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اورے گرفتار ظلمت کرتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دلوں کو بھوک سے روشن کرو، نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو، اور ہمیشہ بھوک کے وسیلے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ منیت المفتی میں ہے کہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن نیک کاموں سے خالی ہاتھ ہوگا۔ حکایت، حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام یعنی پھندے اور جال اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ خواہشات ہیں جس سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، تب شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ ایک اور حکایت، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے اور میرے جوار رحمت سے بہتر تو کوئی اور جوار پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے تو اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے، اور اس سے اچھا لباس تجھے کہیں نہ ملے گا۔ باب نمبر 5، نفس کا غلبہ اور شیطان کی دشمنی۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر خواہشوں کا قلع قمع کر دے، اس لیے کہ بھوک اسے دشمن خدا نفس کے لیے قہر اور شیطان کی کامیابی کا وسیلہ۔ حکیمانہ قول، ایک دانا کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ خواہشوں کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے بدن کے حصوں کی زمینوں کو خواہشوں سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل کو شرمندگی کی کھیتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو 3 حصوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اول نمبر 1 فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر ان میں خواہشیں نہ رکھیں۔ نمبر 2 جانوروں کو پیدا کیا، ان میں خواہشیں رکھی مگر عقل نہ رکھی۔ نمبر 3 انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل اور شہوت دونوں پیدا فرمائیں۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حکایت، جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں لسکام کے ایک پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے، میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، مگر وہ کھٹا نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند کا قدم آگے جا کر
میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اسے بہت سی زہریلی مکھیاں چپٹی ہوئی تھیں. میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا. میں نے حیرت سے پوچھا آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس خدا کے بندے نے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تھی. میں نے کہا تب تو تمہارا بارگاہ خداوندی میں بڑا مقام ہے. تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ زہریلی بریں اور چپٹی ہوئی مکھیاں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے. تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ تمہیں جو انار کھانے کی خواہش ہے وہ اسے تم سے بچا لیتا؟ یہ بروں کی تکلیف تو دنیاوی ہے اور چند وقت کے لیے ہے، مگر انار کھانے کی سزا آخرت کا عذاب ہے. یہ بھیڑیں تو انسان کے بدن کو ڈستی ہیں مگر خواہشیں انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں. میں یہ نصیحت آمیز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. شہوت بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ پڑھا ہوگا. یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشوں کی وجہ سے عاجز اور رسوا اور بصارت سے محروم بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا. حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. جناب ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے انتقال کے 2 سال بعد انہیں خواب میں دیکھا. ان کے جسم پر تنہا جہنم کے کیر یعنی تارکول کا لباس تھا. میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں. میرے والد نے فرمایا اے فرزند مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اسی کے دھوکے میں کبھی نہ آنا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے نفس کو قابو کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا. جناب حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، میں نفس کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوں. عارفانہ نقطہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے یعنی عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کے 3 قسمیں ہیں: کفار کے ساتھ جہاد یا جہاد ظاہری، اور دوسرا جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلیلوں سے جہاد، یہ فرمان الہی ہے. نمبر 3 برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد بھی فرمان الہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. اور صحابہ نے نفس اور شیطان کے خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر و عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے. ایک بات اور ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت و فتح کا حصہ حاصل کرتا ہے، اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں. اگر اسے شیطان قتل کر دے یا راستے سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے. باب نمبر 6 غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے، نعمت مٹتی ہے، خدمت کا جذبہ پھیکا پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت اور پچھتاوے کی بہتات ہوتی ہے. سب سے بڑی حسرت ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے. روایت یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا
اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا، پھر بھی مجھ سے غافل رہ کر تو زندگی گزارتا رہا۔ حکایت: ایک نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت میں ہی مر گئے۔ موت کا پیغمبر زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم میری روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ تب حضرت ملک الموت نے کہا، بہتر، میں آنے سے پہلے آپ کو 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تب ملک الموت روح قبض کرنے ان کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو کہا، وعدہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ حضرت عزرائیل نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے کالے بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر دوسرا قاصد تھا کہ بدن کی چستی اور طاقت ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس بھی میرے 3 قاصد آتے ہیں اور اسے پہلے ہی آگاہی کرتے ہیں، اور اس آگاہی سے جو محفوظ رہا وہ دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا محال اور ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا خود میں ایک دھوکہ ہے۔ ہم سب اس دنیا کے ایک مسافر ہیں۔ ہمیں جو بھی ایک معین وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر زندہ رکھے گا، ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادات اور نیکیوں کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔